بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والعشرون سبق نمبر 23 الطالب المجتہد محنتی طالب علم بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1 لأن يعرف معانی الجمل العربیت المستعملہ کل یوم کہ وہ روزمرہ استعمال ہونے والے عربی جملوں کے معانی کو جان سکے۔ نمبر 2 یعرف الجموع والوحدان او الجمع والواحدہ کہ وہ جمع اور واحد کو پہچانے۔ یتنبہ لاہمیت الوقت نمبر 3 وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ اصحو من النوم مبکرا میں نیند سے جلدی بیدار ہوتا ہوں۔ فأتوضأ ثم اصلی الفجر حاضرا پھر میں وضو کرتا ہوں پھر فجر کی نماز حاضر ہو کر پڑھتا ہوں۔ وأقرأ ما يتيسر من القرآن الکریم اور قرآن کریم میں سے جو مجھے آسان ہو یا میرے لیے جو میسر ہو پڑھتا ہوں۔ ثم ادعو اللہ لی ولوالدی بالخیر والتوفیق پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھلائی اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بعد ذالک اس کے بعد ارتدی ملابس المدرسۃ سریعا میں جلدی سے اسکول کا لباس پہنتا ہوں۔ ثم اذهب الى والدتی فی المطبخ پھر میں اپنی والدہ کے پاس کچن میں جاتا ہوں۔ حیث تعد وجبۃ الفطور والشاء جہاں وہ ناشتہ اور چائے تیار کرتی ہے۔ تحیۃ الصباح تو میں انہیں صبح کا سلام کرتا ہوں۔ ثم اساعدها فی اعداد الطعام پھر کھانا تیار کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ بعد ان اضع الطعام علی المائدۃ جب میں کھانا میز پر رکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد اذهب الى والدی فی غرفتہ یہ تحیۃ الصباح تو میں اپنے والد کے پاس ان کے کمرے میں جاتا ہوں اور انہیں صبح کا سلام کرتا ہوں۔ ثم ادعوه لتناول الطعام پھر انہیں کھانا کھانے کے لیے بلاتا ہوں۔ عندما اتناول الطعام جب میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ اودع والدی تو میں اپنے والد کو رخصت کرتا ہوں۔ ثم انطلق الى موقف الحافلات پھر میں بس سٹاپ کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ حیث انتظر قلیلا جہاں میں تھوڑا انتظار کرتا ہوں۔ وعندما تصل الحافلة اور جب بس آتی ہے اقفز الیہا واجلس فی المقعد الذی اجدہ خالیا تو میں اس میں سوار ہو جاتا ہوں اور اس سیٹ پر بیٹھتا ہوں جو مجھے خالی ملتی ہے۔ فی بعض الاحیان کبھی کبھار تکون الحافلۃ مزدحمۃ بالرکاب بس مسافروں سے بھری ہوتی ہے یعنی سواریوں سے بھری ہوتی ہے۔ فآقف علی قدمی تو میں کھڑا رہتا ہوں۔ وَإِذَا كُنْتُ جَالِسًا وَشَاهَدْتُ رَجُلًا وَاقِفًا أَوْ امْرَأَةً وَاقِفَةً اور جب میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں کسی مرد یا عورت کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں تو میں ترکت مقعدی اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ وَدَعَوْتُهُمَا فِي أَدَبٍ لِلْجُلُوسِ مَكَانِ اور ادب سے انہیں اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے بلاتا ہوں۔ تتوقف الحافلة امام مبنى المدرسة قلیلا بس سکول کی عمارت کے سامنے تھوڑی دیر رکتی ہے۔ فانزل منها تو میں اس سے اتر جاتا ہوں۔ واتجه الى الصف مباشرة اور میں سیدھا کلاس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اقضی اليوم الدراسی فی نشاط و سعادت میں اسکول کا دن کام میں اور خوشی میں گزارتا ہوں۔ فی اثناء الحصۃ کلاس کے دوران۔ انتبہوا جیدا الی شرح الاستاذ میں استاد کی وضاحت پر اچھی طرح توجہ دیتا ہوں۔ فی الاستراحۃ اور وقفے میں اقضی الوقت میں وقت گزارتا ہوں۔ اما فی المکتبۃ یا تو لائبریری میں او فی المقصف یا کنٹین میں۔
اعود الی المنزل فی الثانیۃ ظہرا، میں دوپہر 2 بجے گھر واپس آتا ہوں، فاصلی ظہرا، پھر میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، واستریح قلیلا بعد الغداء، اور کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرتا ہوں، فی العصر العب کرۃ القدم، اور عصر کے وقت میں فٹ بال کھیلتا ہوں، وفی المساء اراجع دروسی، اور شام کو میں اپنے اسباق دہراتا ہوں، وأحل الواجبات المدرسیہ، اور اسکول کا ہوم ورک مکمل کرتا ہوں، ثم اعود الی الفراش، پھر میں جلدی سے ثم اعود الی الفراش مبکرا، پھر میں جلدی سے بستر پر چلا جاتا ہوں، لکی اصحو فی الصباح نشیطا، تاکہ میں صبح تازہ دم جاگ سکوں، الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی، اصحو میں جاگتا ہوں، مبکراً سویرے، ارتدی میں پہنتا ہوں، تبدیل کرتا ہوں، ملابس کپڑے، سریعاً جلدی، مطبخ کچن، فطور ناشتہ، الحافلات بسیں، الاستراحہ تفریح، اتجہ میں متوجہ ہوتا ہوں، چائے، مزدحمۃ رش، مکتبۃ لائبریری، المجتہد محنتی، اساعد میں مدد کرتا ہوں، رکاب سواریاں، مقصف کینٹین، فراش بستر، موقف اڈا ٹھہرنے کی جگہ، نشاط سرگرمی کام، کرۃ القدم فٹ بال، التدریب الاول پہلی مشق، عجیب عن الاسئلۃ الاتیہ، در ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، متی یستیقظ الطالب المجتہد، محنتی طالب علم کب بیدار ہوتا ہے؟ جواب، یستیقظ الطالب المجتہد مبکرا فی الصباح، محنتی طالب علم صبح جلدی بیدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، هل تناولت الفطور، کیا آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ جواب، نعم تناولت الفطور مع اہلی، جی ہاں میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ نمبر 3، متی تستیقظ، کہ تم کب بیدار ہوتے ہو؟ جواب، استیقظ مبکرا فی الصباح، میں صبح جلدی بیدار ہوتا ہوں۔ نمبر 4، این تصلی الصلاۃ، تم نماز کہاں پڑھتے ہو؟ جواب، اصلی فی المسجد مع الجماعہ، کہ میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ نمبر 5، متی تعود الی المنزل، تم گھر کب واپس آتے ہو؟ جواب، اعود الی المنزل فی الساعۃ الثانیہ ظہرا، کہ میں ظہر کے وقت 2 بجے گھر واپس آتا ہوں۔ التدریب الثانی دوسری مشق، رتب او رتب الکلمات الاتیہ لتکون جملا مفیدہ، در ذیل کلمات کو ترتیب سے لکھیں تاکہ ایک مفید جملہ بن جائے۔ یہاں بے ترتیب کلمات دیے ہیں تو ان کو ترتیب سے لکھنا ہے، تو ترتیب شدہ جملے۔ نمبر 1، اعود الی المنزل۔ نمبر 2، لعب ماجد کرۃ القدم۔ نمبر 3، ارتدی ملابس المدرسۃ سریعا۔ نمبر 4، ذهب الی الطبیب۔ نمبر 5، یفحص الطبیب المریض۔ التدریب الثالث تیسری مشق، اکمل او اکملی کما فی النموذج، نمونے میں جس طرح دیے ہے اس طرح اس کو مکمل کریں۔ دفع یدفع ادفع۔ نمبر 1 ہے کاشف یکشف اکشف۔ نمبر 2، داخل یدخل ادخل۔ نمبر 3، شعر یشعر اشعر۔ نمبر 4، جلس یجلس اجلس۔ نمبر 5، وضع یضع ضع۔ التدریب الرابع چوتھی مشق، ضع الکلمات التالیہ من عندک
او عندک فی جمل مفیدہ، درجیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ یستیقظ الطالب مبکرا، کہ طالب علم جلدی جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ارتدی ملابس المدرستی، کہ میں اسکول کا لباس پہنتا ہوں۔ قرۃ القدمی، العب قرۃ القدمی مع اصدقائی، کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہوں۔ نمبر 4، اقرأ، اس کا جملہ آئے گا اقرأ القرآن کل صباح، کہ میں ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، درجیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، آپ کا نام کیا ہے؟ مسموکا۔ نمبر 2، آپ کہاں رہتے ہیں؟ این تسکن۔ نمبر 3، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ ما تعلیمکا۔ نمبر 4، مجھے عربی زبان اچھی لگتی ہے، احب اللغۃ العربیۃ۔ نمبر 5، میں بس سٹاپ پر ہوں، انا فی موقف الحافلات۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، اکتب العدد، عدد لکھیں 11 سے 21 تک۔ 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21۔